بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ صاحب کارونر کی تحقیقات بالکل خشک اور بے کیف رہیں، صرف بال کی کھال کھینچی گئی تھی۔ پہلے لاش کے شناختی ثبوت پیش کیے گئے، پھر میں نے لاش کی باریافتگی سے متعلق اپنا بیان دیا، اس کے بعد ڈاکٹری ثبوت پیش کیے گئے۔ صاحب کارونر نے ایک ہفتے کے لیے اپنی تحقیقات ملتوی کر دی۔ روزانہ اخباروں میں سینٹ لو کے قتل کو مقام خصوصی حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے در حقیقت وہی جگہ حاصل کر لی تھی جو اس سے قبل اسٹیون کے متعلق خبروں کے لیے مخصوص تھی۔ اب جبکہ اسٹیون مر چکا تھا اور اس کے متعلق تعزیتی اور تہنیتی بیانات شائع ہو چکے تھے، تو ایک نئے سنسنی خیز واقعے کا عمل میں آنا ناگزیر تھا۔ اخبار نویسوں کے لیے سینٹ لو کا اصرار نعمت سے کم نہیں تھا، خاص کر ایسے وقت جبکہ ایسی خبروں کا قحط الرجال تھا۔ اجلاس کے اختتام پر اخبار کے نمائندوں کی آنکھیں بچا کر میں پائرو سے جا کر ملا، اور ہم دونوں مرحومہ کے والدین کا گولس بکلی اور اس کی بیگم سے جا ملے۔ میاں بیوی کا یہ جوڑا نہایت ملنسار، دنیا کے چھل کپٹ سے ناواقف اور نیک تھا۔ مسز بکلی اعلیٰ کردار کی لامبی اور گوری عورت تھی۔ اس کا شوہر منقی سا آدمی تھا جس کے بال سفید ہو چکے تھے اور جس میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ غریب بیچارے اپنی لاڈلی بیٹی جسے وہ ہماری میکی کے نام سے پکارتے تھے کہ اچانک موت سے گویا ان پر اوس پڑ گئی تھی۔ مجھے اب یقین نہیں آتا مسٹر پائرو، مسٹر بکلی نے کہا، کہ ایسی معصوم اور بے ضرر لڑکی اس قدر خاموش اور بے لوث کون اسے نقصان پہنچانے کی سوچ بھی سکتا ہے؟ اس کی موت کی خبر جب آئی تو میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی، اور یقین بھی کیسے آتا جبکہ اسے کل ہی صبح یہاں سے ہم نے روانہ کیا تھا۔ مسز بکلی بولی، زندگی کے کہکہوں کے بیچ موت کا راگ، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بڑبڑایا۔ کرنل وسٹن بڑے مہربان تھے، انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس آدمی کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ ضرور کوئی پاگل ہے کیونکہ اور کوئی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ مسز بکلی بولی، خاتون، میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے ہمدردی اور آپ کی ہمت و استقلال کے لیے عزت ہے، پائرو نے کہا۔ رونے دھونے سے ہماری میگی زندہ تو نہیں ہو سکتی، مسز بکلی نے حیرت و یاد سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میری بیگم بڑی خوبیوں کی عورت ہے، ان کی مستقل مزاجی اور عزم مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ معاملہ کس قدر پاگل بنا دینے والا ہے، اس کے شوہر نے کہا۔ میں جانتا ہوں، پائرو بولا۔ آپ بہت بڑے جاسوس ہیں مسٹر پائرو، مسز بکلی نے سوال کیا۔ لوگوں کا کچھ ایسا ہی خیال ہے، پائرو نے کہا۔ تو آپ قاتل کی کھوج لگائیں گے؟ مسز بکلی نے پوچھا۔ میں جب تک اسے گرفتار نہ کرا دوں مجھ پر آرام حرام ہے، پائرو نے کہا۔ برائی کی سزا ہمیشہ انسان کو ملنی چاہیے، مسٹر بکلی بولے۔ انسان ہمیشہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، مگر بعض حالتوں میں یہ سزا خفیہ ہوتی ہے، پائرو بولا۔ آپ کا مطلب مسٹر پائرو؟ مسز بکلی نے پوچھا۔ پائرو صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ بیچاری، مجھے اس پر بے حد افسوس ہے۔ اس نے مجھے ایک نہایت دردناک خط بھیجا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایسا محسوس کر رہی ہے جیسے اس نے میگی کو دعوت اجل دی ہے۔ مسز بکلی بولی، یہ صحت مند طریقہ فکر نہیں، پائرو نے کہا۔ ہاں، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کے دل میں کیا طوفان اٹھ رہے ہوں گے اگر مجھے صرف اس سے ملاقات کی اجازت مل جاتی۔ کس قدر حیرتناک طریقہ ہے کہ اس کو آزاد سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مسز بکلی نے کہا۔ یہاں کے ڈاکٹر اور نرس اپنے فرض میں بہت سخت ہیں، پائرو بولا۔ یہ قوانین اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اور پھر انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر مس نک کی حالت بگڑ نہ جائے، پائرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے، مسٹر بکلی نے شکی لہجے میں کہا، مگر مجھے نرسنگ ہوم پسند نہیں۔ اگر نک ہمارے ساتھ چل سکے تو میرا خیال ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ بحال ہو سکے گی، مسٹر بکلی بولے۔ خیال تو اچھا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ ڈاکٹر اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کو مس نک سے ملے کافی عرصہ ہو گیا ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ گزشتہ برسات سے ہمیں اس سے ملنے کا موقع نہیں ملا، اس وقت وہ اسکاربورو میں تھی۔ میگی ایک بار جا کر دن بھر اس کے ساتھ رہی اور پھر شام کو اس کے ہمراہ واپس آ گئی۔ وہ ایک دن ہمارے ساتھ رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ وہ بہت عزیز ہے، مگر اس کے دوست احباب نہیں، اور نہ ہی اس کا رہن سہن۔
مگر ان باتوں کے لیے وہ قابل معافی ہے کیونکہ اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے۔ مسٹر بکلی بولے، عجیب و غریب مکان ہے یہ آخری کوٹھی بھی، پائرو نے کہا۔ مجھے تو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس گھر میں کوئی شیطانی اثر ضرور ہے۔ مجھے اس کے سر نکولس سے سخت نفرت تھی، اسے دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ مسز بکلی بولی، اچھا آدمی نہیں تھا مگر اس میں ایک عجیب و غریب موہ لینے کی طاقت تھی۔ مسٹر بکلی نے کہا، مجھ پر اس طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ مکان ہی کا اثر ہے جو میری بچی آج ہم میں نہیں۔ کاش میں نے اسے اس منحوس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی ہوتی۔ اس کی بیوی بولی، اچھا تو اب اجازت دیجیے، میں اب اور زیادہ آپ کے کام میں مخل نہیں ہونا چاہتا، میری دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ پائرو نے کہا، ہم لوگ آپ کے بے حد مشکور ہیں مسٹر پائرو، آپ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک کیا ہے۔ مسز بکلی نے کہا، آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ پائرو نے سوال کیا۔ کل، وہ بولا۔ بڑے ہی معصوم لوگ ہیں، میں نے راستے میں کہا۔ پائرو نے سر ہلایا۔ میرے سینے میں تو ٹیس اٹھ رہی تھی، ایک سانحہ، اور وہ بھی کس قدر بے مطلب اور بے فائدہ۔ میں ہرکولی پائرو جائے وقوع پر ہوتے ہوئے بھی بے بس تھا۔ پائرو نے کہا، کوئی بھی ہونے والی بات کو روک نہیں سکتا۔ میں نے کہا، تم بکتے ہو ہسٹنگز، ایک عام آدمی اسے بچا نہیں سکتا تھا مگر ہرکولی پائرو اس جرم کو سرزد ہونے سے روک سکتا تھا۔ آخر اعلیٰ قسم کے خاکی مادوں کا ہونا کس کام کا اگر میں غیر معمولی کام نہیں کر سکتا؟ پائرو نے کہا، اگر تمہارے سوچنے کا یہی انداز ہے تو پھر تمہارا خیال صحیح ہے۔ میں نے کہا، میں شرم سے گڑا جا رہا ہوں۔ پائرو بولا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پائرو کی ذلت حیرت ناک طور پر عام لوگوں کی خود بیتی کے مترادف تھی، مگر میں نے قصدن اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا۔ اور اب پیارے، لندن چلو، پائرو نے کہا۔ لندن؟ میں نے پوچھا۔ ہم لوگوں کو 2 بجے کی گاڑی بآسانی مل جائے گی، یہاں اطمینان ہے، مس نک نرسنگ ہوم میں محفوظ ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس سے حفاظتی کتے کی چھٹی پر جا سکتے ہیں۔ میں 2 باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں، پائرو نے کہا۔ لندن پہنچ کر ہمارا پہلا کام مائیکل اسٹیون کے وکیل مسٹر ویٹ فیلڈ سے ملنا تھا۔ پائرو نے پہلے سے ہی ملاقات کے لیے وقت مقرر کروا لیا تھا، اگرچہ 6 سے زیادہ کا عمل ہو چکا تھا، مگر ہمارے وہاں پہنچتے ہی ہمیں مسٹر ویٹ فیلڈ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بڑا ہی خلیق اور سنجیدہ آدمی تھا۔ اس کے سامنے 2 خطوط پڑے ہوئے تھے، ایک خط چیف کانسٹیبل کی طرف سے تھا اور دوسرا اسکاٹلینڈ یارڈ کے کسی اعلیٰ افسر کا بھیجا ہوا تھا۔ یہ باتیں نہایت خلاف قاعدہ اور بھیجا ہے، وکیل نے چشمے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا کہنا بجا ہے مسٹر ویٹ فیلڈ، مگر قتل بھی بھیجا اور خلاف قاعدہ حرکت ہے، پائرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر میرے مرحوم موکل کی وصیت اور اس قتل کے درمیان تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی دور ازکار بات ہے، وکیل نے کہا۔ میری یہ رائے نہیں، پائرو بولا۔ آپ کی یہ رائے نہیں؟ خیر، حالات کے پیش نظر اور سر ہنری کی سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا، ویٹ فیلڈ بولا۔ آپ مائیکل اسٹیون کے قانونی مشیر تھے؟ پائرو نے پوچھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پورے خاندان کا قانونی مشیر تھا۔ 100 سال سے زیادہ ہونے کو آئے کہ میری کمپنی یہ فرض بحسن و خوبی انجام دیتی آ رہی ہے، ویٹ فیلڈ بولا۔ سر میتھیو نے وصیت کی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ ہم نے ہی وصیت نامہ تیار کیا تھا، وکیل بولا۔ انہوں نے اپنی دولت کس طرح سے چھوڑی؟ پائرو نے پوچھا۔ کئی حصے انہوں نے چھوڑے ہیں جن میں ایک میوزیم کے نام تھا، مگر اپنی دولت کا بڑا حصہ مائیکل اسٹیون کو لکھ دیا تھا، وکیل نے کہا۔ کیا مائیکل کے نام انہوں نے کافی دولت چھوڑی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ سر میتھیو انگلینڈ کے دوسرے نمبر کے دولت مند انسان تھے، وکیل بولا۔ ان کے خیالات کچھ عجیب و غریب تھے؟ پائرو نے پوچھا۔ ویٹ فیلڈ نے تش روی سے پائرو کو دیکھا۔ 1 کروڑ پتی کا مسٹر پائرو، نیم پاگل ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے اسی کی توقع کی جاتی ہے، وکیل بولا۔ پائرو نے خاموشی سے اس تصحیح کو مان لیا اور دوسرا سوال کیا۔ میں نے سنا ہے ان کی موت اچانک اور خلاف توقع ہو گئی تھی، پائرو بولا۔ بے حد اچانک اور خلاف توقع۔ سر میتھیو کی صحت نہایت اچھی تھی، ایک معمولی تکلیف نے بڑھتے بڑھتے ایسی تشویشناک صورت اختیار کر لی کہ ڈاکٹروں کو عمل جراحی میں نجات کا راستہ نظر آیا، مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے آپریشن کامیاب رہا مگر مریض مر گیا، وکیل نے کہا۔ اور ان کی ساری دولت مائیکل کے قبضے میں چلی گئی؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں، وکیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے پتا چلا کہ اپنی روانگی سے قبل مائیکل نے بھی ایک وصیت نامہ لکھا تھا، پائرو نے کہا۔
اگر آپ اسے وصیت نامہ کہہ سکتے ہیں تو ہاں، لکھا تھا۔ وکیل نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ قانوناً تو یہ درست ہے نا؟ پائرو نے پوچھا۔ بالکل، وصیت کرنے والے کا منشا صاف ظاہر ہے اور گواہوں کی گواہی بھی بالکل ٹھیک ہے، وکیل بولا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے، پائرو نے کہا۔ جناب، اگر ہر آدمی خود ہی اپنا کام کر لے تو پھر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ وکیل بولا۔ مجھے خود یہ سوال پریشان کر چکا ہے، پائرو نے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کسی کے نام کو چھوڑنے کے لیے مائیکل اسٹیون کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ اپنے چچا کے رحم و کرم پر تھا، جو کچھ بھی اسے جیب خرچ ملتا تھا اسی پر قناعت کرنے میں ہی مائیکل کی بھلائی تھی، ویٹ فیلڈ نے کہا۔ اس نے کیا وصیت کی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ اس نے اپنی ساری دولت اپنی منگیتر مس مگڈالا بکلی کے نام چھوڑی ہے، وکیل بولا۔ پھر تو مس بکلی ہی اس کی وارث ہوئی، پائرو نے کہا۔ یقیناً وہی اس کی وارث ہوئی، وکیل بولا۔ اگر گزشتہ پیر کو مس بکلی کی موت واقع ہو جاتی تب؟ اس صورت میں ساری دولت اس کو ملتی جس کو اپنی وصیت میں اس نے اپنا وارث ٹھہرایا ہوا ہے۔ پھر وصیت کی غیر موجودگی میں تمام دولت اس کے رشتہ دار کو ملتی، وکیل بولا۔ پائرو کھڑا ہو گیا۔ شکریہ مسٹر ویٹ فیلڈ، آپ کا میں بے حد ممنون ہوں، پائرو نے کہا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں مس بکلی سے خط و کتابت کرنے والا ہوں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس کے نام میرا خط جا بھی چکا ہوگا۔ مجھے اس کی خدمت کر کے خوشی ہوگی، وکیل نے کہا۔ وہ بھی کم سن ہے، پائرو بولا۔ اسے آپ جیسے صلاح کار کی سخت ضرورت ہے۔ اچھا، خدا حافظ مسٹر ویٹ فیلڈ، پائرو نے کہا۔ خدا حافظ مسٹر پائرو، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکا ہوں، وکیل نے کہا۔ اور ہم باہر نکل آئے۔ تمہارا قیاس بالکل صحیح ثابت ہوا پائرو، میں نے کہا۔ میرے عزیز، یہ تو ہونا ہی تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چلو، جیپ ہمارا کھانے پر انتظار کر رہا ہوگا۔ جب ہم نے ہوٹل میں قدم رکھا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا انسپیکٹر جیپ کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گرم جوشی کے ساتھ پائرو سے ملا۔ آپ سے ملے تو زمانہ بیت گیا، میرا تو خیال تھا کہ آپ دیہات میں سبزیاں اگا رہے ہوں گے، اس نے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی جیپ، جب قتل کی واردات سرزد ہو جائے تو پھر اس سے گلو خلاصی ممکن نہیں، سبزی اگانے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی، پائرو نے کہا۔ جیپ نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں اس کے خیالات کو تاڑ گیا تھا۔ وہ فرنلی پارک والے واقعے کو یاد کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت پائرو کے ساتھ نہیں تھا۔ کپتان ہسٹنگز، کہیے مزاج کیسے ہیں؟ جیپ چیخا۔ شکریہ، میں بالکل چاقو چوبند ہوں، میں نے کہا۔ ہاں پائرو، تو کیا بہت زیادہ قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ جیپ نے کہا۔ ہاں، پائرو نے کہا۔ تمہیں اس سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، جیپ بولا۔ کیا ہوا جو تمہیں صحیح راستہ نظر نہیں آتا؟ اس عمر میں پہنچ کر تمہیں وہ کامیابی حاصل ہونے سے رہی جو کسی زمانے میں تمہیں حاصل تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سمجھ بوجھ بھی کند ہو جاتی ہے، اور پھر تمہیں نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، جیپ بولا۔ مگر اس کے باوجود بوڑھا کتا ہی تمام رموز سے واقف ہوتا ہے، پائرو بڑبڑایا۔ بوڑھا کتا ہی عیار ہوتا ہے اور وہ مجرم کی بو کو بھولتا ہی نہیں، پائرو نے کہا۔ مگر ہمارا موضوع سخن انسان ہے، کتا نہیں، جیپ نے کہا۔ دونوں میں کوئی خاص فرق ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ اس کا دار و مدار تو تمہارے نقطۂ نظر پر ہے، مگر تم محتاط ہو۔ کیوں کپتان، کیا خیال ہے؟ پہلے تو تھا، چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، چہرے پر بدستور کوڑا کرکٹ جمع ہے، صرف سر کے بال کچھ گر چکے ہیں، جیپ نے کہا۔ کیا کہا؟ پائرو نے پوچھا۔ تمہاری موچ کی تعریف ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ پہلے سے یہ زیادہ گھنی ہو گئی ہے، اس نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جیپ ہنسنے لگا۔ خیر، اس نے 1-2 منٹ کے بعد کہا، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، وہ انگلیوں کے نشان جو تم نے بھیجے تھے، جیپ بولا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ پائرو نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس شخص کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے آسٹریلیا کی پولیس کو تار بھیجا تھا، جس کا جواب یہ آیا کہ اس حلیے کا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا، جیپ بولا۔ آہ، پائرو کے منہ سے سرد آہ نکل گئی۔ ان تمام باتوں کے باوجود ضرور کچھ دال میں کالا ہے، مگر وہ ہمارا آدمی نہیں، پائرو نے کہا۔ اب رہا تمہارا دوسرا کام، جیپ بولا۔ ہاں پھر؟ لازرس کی کمپنی کا کافی دھاک جمی ہوئی ہے، وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، وہ تیز ہیں اور کسی کاروبار کو چلانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ مالی طور پر کمپنی کی حالت اچھی نہیں، جیپ بولا۔ کیا سچ؟ پائرو نے پوچھا۔ ہاں، ان کا کاروبار بہت ہی مندہ جا رہا ہے، تصویر اور پرانے زمانے کے ساز و سامان کی خرید و فروخت میں کافی نقصان ہو رہا ہے، جیپ بولا۔
میں تمہارا مشکور ہوں جیب، پائرو نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم تو جانتے ہو کہ اس قسم کا کام میرے لیے نہیں، پھر بھی چونکہ تم باتیں جاننا چاہتے تھے اس لیے میں نے ان باتوں کا پتہ لگایا ہے، جیب نے کہا۔ میرے اچھے جیب، پتہ نہیں تمہارے بغیر میرا کیا حال ہوتا، پائرو نے کہا۔ اوہ، میں اپنے دوستوں کو ممنون کرنا باعث فخر سمجھتا ہوں۔ میں نے زمانہ ماضی میں کتنے عمدہ اسرار حل کرنے کو دیے تھے۔ کیوں دیے تھے یا نہیں؟ جیب نے کہا۔ یہ جیب کا طریقہ کار تھا شکریہ ادا کرنے کا، کیونکہ پائرو نے ہی وہی اسرار حل کیے تھے جن کو جیب حل کرنے سے عاجز تھا۔ وہ تو ایک عجیب زمانہ تھا، جیب نے کہا۔ ڈاکٹر میک کا کیا بنا؟ پائرو نے پوچھا۔ وہ عورتوں کا معالج ہے اور اس کا طریقہ علاج نفسیاتی ہے۔ میرے خیال میں تو وہ نیم حکیم سے زیادہ کچھ نہیں، مگر تعجب ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو اچھا کر دیتا ہے اور عورتوں کی بھیڑ اس کے دروازے پر لگی رہتی ہے۔ غیر ممالک بھی اکثر جاتا ہے، شاید پیرس میں کوئی طبی کام کر رہا ہے، جیب نے کہا۔ یہ ڈاکٹر میک ہمارے معاملے میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر میک کپتان چیلنجر کا چچا ہے، تمہیں یاد ہے اس سے ایک بار اپنے چچا کا ذکر کیا تھا؟ پائرو نے کہا۔ تمہارا کام کس قدر مکمل ہوتا ہے؟ تمہارے خیال میں سر میتھیو کا آپریشن اسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا۔ وہ جراحی کا ماہر نہیں، جیب بولا۔ میرے عزیز، میں ہر معاملے کی تفتیش ضروری سمجھتا ہوں۔ ہر کلی پائرو بڑا محنتی اور کام کا کتا ہے۔ ہر اچھا کتا بو پر چلتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے کتے کی رہنمائی کے لیے بو موجود نہیں رہی تو وہ پھر ادھر ادھر زمین کو کریدنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے کچھ مل جائے۔ ہر کلی پائرو کا طریقہ کار بھی یہی ہے اور اکثر وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہتا ہے، پائرو نے کہا۔ ہم لوگوں کا پیشہ اچھا نہیں اور تمہارا تو مجھ سے بھی بدتر ہے، جیب بولا۔ پائرو نے اسے غور سے دیکھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شراب کہاں ہے؟ جیب بولا۔ ہماری شام بڑی پر رونق ہو گئی، بہت جلد ہم لوگ ماضی کی رنگینوں میں کھو گئے۔ پائرو کے کون سے کارنامے کا ذکر نہیں ہوا۔ میں نے بھی بڑی دلچسپی سے اس گفتگو میں حصہ لیا۔ غریب پائرو، مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ موجودہ معاملے نے اس کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ اس میں اب وہ پہلی سی بات نہیں تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلی بار پائرو اپنی کوششوں میں ناکام رہے گا اور مس میگی بکلی کا قاتل کبھی گرفتار نہیں ہو سکے گا۔ ہمت کرو میرے دوست، پائرو نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی قصہ ختم نہیں ہوا، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم رونی صورت نہ بناؤ، پائرو بولا۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور جیب بھی ٹھیک ہے، پائرو نے بھی کہا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، جیب نے مذاقن کہا۔ کچھ دیر بعد جیب چلا گیا۔ دوسری صبح ہم لوگ سینٹ لو میں وارد ہوئے۔ ہوٹل پہنچتے ہی پائرو نے نرسنگ ہوم کو فون کیا اور نک سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اچانک اس کے چہرے کا انداز بدل گیا اور ٹیلی فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ کیا؟ ذرا پھر کہنا۔ وہ کچھ دیر کھڑا سنتا رہا۔ ہاں میں فوراً پہنچ رہا ہوں، پائرو نے کہا۔ جب وہ میری طرف مڑا تو اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں یہاں سے کیوں گیا؟ میرے خدا میں کیوں گیا؟ پائرو نے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مس نیک سخت بیمار ہے، کسی نے اسے کوکین کھلا دی ہے۔ افسوس، آخر اس نے اپنا وار کر ہی دیا۔ میرے خدا، میں کیوں گیا؟ پائرو نے کہا۔ تمام راستہ پائرو بڑبڑاتا رہا۔ مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے تھا، وہ کربناک آواز میں بولا۔ مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے تھا، میں تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کس نے حکم عدولی کی ہے؟ پائرو بڑبڑا رہا تھا۔ نرسنگ ہوم پہنچنے پر ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں کچھ دیر بعد ڈاکٹر گراہم بھی آ گیا۔ وہ بھی بے حد تھکا ماندہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بچی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مصیبت ہمیں یہ پیش آئی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کتنی مقدار میں یہ موذی دوا کھائی ہے، ڈاکٹر بولا۔ کون سی دوا؟ پائرو نے پوچھا۔ کوکین، ڈاکٹر گراہم بولا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کون اس سے ملنے گیا تھا؟ پائرو نے جوش سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں، ڈاکٹر بولا۔ مگر کسی کا اس کے کمرے میں گئے بغیر اسے زہر دینا ناممکن ہے، پائرو نے کہا۔ میں آپ سے غلط نہیں کہتا، ڈاکٹر بولا۔ مگر پھر اسے زہر چاکلیٹ میں ملا کر دیا گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے خدا، اور میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ باہر سے آنے والی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگائے، پائرو نے کہا۔ آج کل کسی لڑکی کو چاکلیٹ سے دور رکھنا بہت مشکل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک ہی کھائی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا تمام چاکلیٹ کوکین سے ملوث تھے؟ پائرو نے پوچھا۔ نہیں، صرف 3۔
جن میں سے صرف ایک وہ کھا سکی اور 2 باقی بچ گئے، ڈاکٹر نے کہا۔ کوکین بھرا کیسے گیا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ نہایت بھدے طریقے سے۔ چاکلیٹ کو بیچ سے کاٹ کر اسے کوکین سے بھر دیا گیا تھا اور پھر دونوں حصوں کو جوڑ دیا گیا۔ آپ اسے گھریلو کاریگری کا نمونہ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ پائرو کے منہ سے کراہٹ کی آواز نکلی۔ آہ، کاش کہ مجھے پتا ہوتا۔ کیا میں بانو سے مل سکتا ہوں؟ پائرو نے کہا۔ اگر آپ 1 گھنٹے بعد آئیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سے مل سکیں گے، ڈاکٹر نے کہا۔ اپنے حواس پر قابو رکھیے حضرت، وہ مر نہیں رہی ہے۔ ہم لوگ گھنٹہ بھر سینٹ لو کی خاک چھانتے رہے۔ میں پائرو کے خیالات کو بٹانے کی کوشش کرتا رہا، مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ قاتل کی کوشش ایک بار پھر بیکار ثابت ہوئی، مگر وہ جواب میں صرف سر ہلا کر رہ جاتا، اور کچھ وقفے کے بعد وہ صرف اتنا کہتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہسٹنگز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ کچھ اس قدر وحشت ناک تھا کہ میں بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیے بغیر رہ نہ سکا۔ ایک بار اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ سنو میرے دوست، میرا خیال غلط ہے، میں شروع سے ہی غلط راستے پر چل رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس قتل کا مقصد دولت نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کے متعلق میرا خیال صحیح ہے، مگر وہ دونوں، یہ بہت آسان ہے، سہل ہے۔ اس میں بھی ایک گرا اور بھی باقی ہے۔ ہاں، اس میں یقینی کچھ ہے، پائرو نے کہا۔ اس کے بعد وہ غصے سے چیخا، آہ بے وقوف چھوکری، کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے اسے نہیں کہا تھا باہر سے آنے والی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، مگر اس نے میری باتوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ کیا اس کے لیے موت کے منہ سے 4 بار بچ نکلنا کافی نہیں تھا، جو اسے 5ویں بار بھی موت کو دعوت دی؟ پائرو نے کہا۔ آخر کار ہم لوگ واپس مڑے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ہم لوگ اوپر پہنچائے گئے۔ نک پلنگ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس کے چہرے سے بخار کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، نک بولی۔ نک کو دیکھتی پائرو کا دل بھر آیا۔ اس نے گلا صاف کیا اور نک کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آہ بانو، مجھے پرواہ نہیں، نک نے بے باکی سے کہا۔ اگر اس بار وہ کامیاب ہو جاتے تو مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوتا، میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، نک بولی۔ باپ رے، پائرو کے منہ سے نکلا۔ مجھ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو قاتلوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، نک نے کہا۔ اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، پائرو نے کہا۔ آپ کا یہ نرسنگ ہوم اتنا محفوظ نہیں جتنا کہ آپ نے سمجھا تھا، نک بولی۔ اگر آپ صرف میرے حکم کی تعمیل کرتی بانو تو، پائرو نے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ کی حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، نک نے کہا۔ کیا میں نے آپ کو باہر سے آنے والی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے منع نہیں کیا تھا؟ پائرو نے کہا۔ اور میں نے بھی تو ہاتھ نہیں لگایا، نک بولی۔ مگر یہ چاکلیٹ؟ پائرو نے پوچھا۔ یہ تو آپ نے بھیجا تھا، نک بولی۔ کیا کہا آپ نے، بانو؟ پائرو نے کہا۔ چاکلیٹ تو آپ نے ہی بھیجا تھا، نک بولی۔ میں نے؟ ہرگز نہیں، پائرو بولا۔ کیسے نہیں؟ باکس میں آپ کا کارڈ موجود ہے، نک بولی۔ کیا؟ پائرو کے منہ سے نکلا۔ نک نے نرس کو بلا کر کارڈ لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹی تو کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لیجئے۔ میری سانس رک گئی کیونکہ کارڈ پر وہی الفاظ لکھے تھے جو پائرو نے پھول بھیجتے وقت اپنی مخصوص طرز تحریر میں لکھے تھے۔ پائرو کی کے ساتھ۔ میرے خدا، میری زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ یہ میرا لکھا ہوا نہیں، پائرو نے چیخا۔ کیا؟ نک کے منہ سے نکلا۔ اور اس کے باوجود پائرو بڑبڑایا، یہ میری تحریر ہے، یہ ہو بہو ویسا ہی کارڈ ہے جیسا کہ آپ نے پھولوں کے ہمراہ مجھے بھیجا تھا۔ مجھے بالکل شک نہیں ہوا کہ چاکلیٹ آپ کے سوا کسی اور نے بھیجا ہے، نک نے کہا۔ پائرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ شک بھی کس طرح کر سکتی تھی؟ اف شیطان، کیا غضب کی ترکیب سوچی تھی۔ یہ شخص بلا کا عیار ہے۔ پائرو کی دلی مسرتوں کے ساتھ، کیا آسان ترکیب تھی۔ ہاں، مگر یہ اس کی دماغی کاوش کا نتیجہ ہے، اور میں نے دماغ سے کام نہیں لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چال میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، پائرو نے کہا۔ نک بے چین نظر آنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہو بانو، آپ کے اس میں کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ مجھے اس چال کو ٹاڑ لینا چاہیے تھا، مگر ضعیف العقل جو ٹھہرا، مجھے کیسے پتا چلتا، پائرو نے کہا۔ اس کی تھوڑی اس کے سینے پر جھک گئی۔ اس وقت وہ رنج و غم کا مرقع نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ، نرس بولی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر پھر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ ہاں، میں جاتا ہوں۔ ہمت کیجیے بانو، مجھ سے یہ آخری غلطی ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں، مجھے ذکر اٹھانی پڑی۔
ایک طفلے مکتب کی طرح میں اس کے دامے فریب میں آ گیا، مگر یہ اب پھر نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ چلو ہسٹنگز، پائرو نے کہا۔ پائرو کا پہلا کام میٹرن سے ملاقات کرنا تھا۔ میٹرن بہت پریشان تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا مسٹر پائرو کہ میرے نرسنگ ہوم میں ایسا ہو سکتا ہے، میٹرن نے کہا۔ پائرو نے ہمدردی اور ہوشیاری سے کام لیا۔ میٹرن کی تسکین کرنے کے بعد اسے چاکلیٹ کے پیکٹ کے متعلق سوال کرنا شروع کیا۔ یہاں میٹرن نے اسے بتایا کہ اس دربان سے اگر پوچھا جائے جو پیکٹ لائے جانے کے وقت کام پر تھا تو وہ تشفی بخش جواب دے سکتا ہے۔ دربان جس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ ہوگی سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا اور پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ پائرو نے جلدی ہی اس کی پریشانی رفع کر لی۔ تم پر کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس پیکٹ کے متعلق ساری کیفیت کی کہ وہ کس وقت اور کس طرح لایا گیا سچ سچ بیان کر دو، پائرو نے نرمی سے کہا۔ دربان نے حیرانی سے پائرو کو دیکھا۔ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنے رشتہ دار یا دوست کے متعلق استفسار کرتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دربان نے کہا۔ نرس کا کہنا ہے کہ یہ پیکٹ کل شام 6 بجے آیا تھا، میں نے کہا۔ دربان کا چہرہ دمک اٹھا۔ ہاں اب مجھے یاد آیا، ایک آدمی سے چھوڑ گیا تھا، دربان بولا۔ اس کا چہرہ پتلا اور بال خوبصورت تھے، پائرو نے سوال کیا۔ بال تو خوبصورت تھے، مگر جہاں تک چہرے کا تعلق ہے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، دربان نے کہا۔ کہیں چارلز واسو سے نہیں چھوڑ گیا؟ میں نے پائرو سے پوچھا۔ میں مسٹر واز کو اچھی طرح جانتا ہوں، آنے والا مسٹر واز نہیں، کوئی اور تھا۔ وہ بہت ہی ڈیل ڈول کا حسین آدمی تھا، ایک بڑی سی گاڑی میں آیا تھا، دربان نے کہا۔ لازرس، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ پائرو نے تنبیہ کے طور پر مجھے دیکھا اور میں اپنی جلد بازی پر اس پر نادم ہو کر رہ گیا۔ یہ آدمی ایک بڑی سی گاڑی پر آیا تھا اور میں اسنیک کے نام چاکلیٹ کا پیکٹ چھوڑ گیا تھا، کیوں؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں، دربان نے کہا۔ پھر تم نے اس کا کیا کیا؟ پائرو نے پوچھا۔ میں تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نرس آ کر لے گئی، دربان بولا۔ ٹھیک، مگر جب اس آدمی نے پیکٹ دیا تھا تو اس وقت تو تم نے ہاتھ لگایا ہوگا، پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ڈبہ اسے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، دربان بولا۔ کس ٹیبل پر؟ ذرا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، پائرو نے کہا۔ دربان ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں لے کر گیا۔ سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی ایک بڑا سا سنگ مرمر چڑھا ہوا ٹیبل بھی رکھا ہوا تھا جس پر تحفے اور خطوط بکھرے پڑے تھے۔ باہر سے آنے والی تمام چیزیں اسی پر رکھی جاتی ہیں، پھر نرس آتی ہے اور جس مریض کے نام جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے لے جاتی ہے، دربان نے بتایا۔ تمہیں یاد ہے کس وقت یہ پیکٹ یہاں پر لایا گیا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ 5:30 یا اس کے کچھ ہی دیر بعد، دربان بولا۔ شکریہ، اب میں اس نرس سے ملنا چاہتا ہوں جو اس پیکٹ کو مس نک تک لے کر گئی تھی، پائرو نے کہا۔ نک تک ڈبہ لے جانے والی عورت بھاری جسم کی چھوٹی سی زیر تربیت نرس تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ 6 بجے کام پر آئی تو ڈبہ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، اسی وقت وہ پیکٹ لے کر مس نک کو دے آئی۔ 6 بجے، تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 منٹ تک وہ پیکٹ ٹیبل پر پڑا رہا، پائرو بڑبڑایا۔ جی، نرس بولی۔ کچھ نہیں، آپ اپنا بیان جاری رکھیے، پائرو نے کہا۔ مس نک کے لیے کئی چیزیں آئی ہوئی تھیں، ایک تو یہی پیکٹ تھا اور پھر پھول تھے۔ ہاں، پھول بھی تھے، کسی مسٹر اور مسز کرافٹ نے بھیجے تھے۔ میں فوراً ان چیزوں کو مس نک کو دے آئی۔ ارے ہاں، ایک پارسل بھی تھا جو ڈاک سے آیا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی چاکلیٹ تھے، فلر کے بنے ہوئے چاکلیٹ، نرس نے کہا۔ ایک اور چاکلیٹ کا ڈبہ؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک اور چاکلیٹ کا ڈبہ، کیسا عجیب اتفاق ہے، وہ بولی۔ مس نک نے دونوں ڈبے باری باری کھولے۔ چاکلیٹ دیکھتے ہی مس نک کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ اوہ، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میں انہیں کھا نہیں سکتی۔ ایک ڈبے کے اندر آپ کا کارڈ رکھا ہوا ملا۔ آپ کا کارڈ دیکھ کر مس نک نے مجھ سے دوسرے ڈبے کو لے جانے کے لیے کہا تاکہ دونوں ڈبے غلط ملط نہ ہو جائیں۔ کون ایسی عیاری دکھا سکتا ہے؟ یہ تو ایڈگر ویلز کا کوئی قصہ معلوم ہوتا ہے، نرس نے کہا۔ پائرو نے تقریر کے اس طوفان کو روکا۔ 2 ڈبے، آپ نے کہا نا، دوسرا ڈبہ کس نے بھیجا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ ڈبے پر کسی کا نام تو نہیں تھا، نرس بولی۔ وہ کون سا ڈبہ تھا جس میں میرا کارڈ برآمد ہوا تھا؟ وہ جو ڈاک سے آیا تھا یا وہ جسے کوئی چھوڑ گیا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، کیا میں مس نک سے معلوم کراؤں؟ نرس بولی۔ آپ کی بڑی عنایت ہوگی، پائرو بولا۔ وہ تیزی سے اوپر دوڑ گئی۔ 2 ڈبے،
इसमें काफी पेचीदगी पैदा हो गई है, पायरो बड़बड़ा रहा था। नर्स हाँफती हुई वापस आई। मिस निक भी वसूख से कुछ कह नहीं सकती, मगर इनका ख्याल है कि आपका डब्बा डाक से नहीं आया था। नर्स ने कहा, मरहबा, क्या इस जहन्नम में भी कोई इंसान हमें यकीन से कुछ बता नहीं सकता? हाँ, गैर यकीनी का नाम ही जिंदगी है। क्या मैं खुद मुतमईन हूँ? नहीं, नहीं, 1000 बार नहीं, पायरो ने वापस होते हुए कहा। लाजरस से मिलने जा रहे हैं? मैंने कहा। हाँ, पायरो बोला। इसके मुतालिक तुम इससे जरूर कोई जिक्र करोगे? मैंने कहा। बेशक, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इंकशाफ का इस पर क्या असर होता है, पायरो ने कहा। मेरे ख्याल में अगर हम इस निक की मौजूदा हालत के मुतालिक कुछ मुबालगा आराई से काम लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं ये बात मशहूर कर देना चाहता हूँ कि मिस निक की जिंदगी खतरे में है। तुम समझ गए मेरा मतलब? तुम्हारा ये मगमूम चेहरा एक गोरकन से बहुत ज्यादा मुशाबा है, पायरो बोला। लाजरस खुशकिस्मती से फौरन ही मिल गया। वो होटल के बाहर अपनी गाड़ी पर झुका हुआ था। पायरो सीधा इसके पास गया। कल शाम आपने मिस निक को एक डब्बा चॉकलेट का भेजा था, पायरो ने बगैर किसी तमहीद के कहना शुरू कर दिया। लाजरस दमबखुद उसके मुंह को तकने लगा। फिर उसने कहा, इससे जाहिर है कि आप किस कदर नेक दिल हैं, पायरो बोला। दरअसल ये डब्बा मेरा नहीं, मिसेस राइस की तरफ से भेजा गया था। उन्होंने ये काम मेरे जिम्मे लगाया था, लाजरस ने कहा। अच्छा, पायरो ने कहा। मैं डब्बा ले गया था, लाजरस बोला। पायरो कुछ अरसा खामोश सोचता रहा। इसके बाद उसने लाजरस से पूछा, मिसेस राइस इस वक्त कहाँ हैं? मेरे ख्याल में वो छत पर हैं, लाजरस बोला। हम जब छत पर पहुंचे तो वो चाय पी रही थी। उसने परेशानी के आलम में हमें देखा। ये निक के दोबारा बीमार हो जाने का क्या किस्सा है? मिसेस राइस बोली। बड़ा ही हैरतनाक वाकया बानो। आप ये बताइए कि क्या कल शाम आपने मिस निक को चॉकलेट का कोई डब्बा भेजा था? पायरो ने पूछा। हाँ, उसने मुझसे मांगा था। मिस निक ने आपसे चॉकलेट की फरमाइश की थी? पायरो ने पूछा। जी हाँ, मिसेस राइस बोली। मगर उन्हें तो किसी से मिलने की इजाजत नहीं, आप उनसे कैसे मिली? पायरो ने पूछा। मैं उससे मिलने नहीं गई थी, हमारी गुफ्तगू तो फोन पर हुई थी, मिसेस राइस ने कहा। आह, उन्होंने आपसे क्या कहा था? पायरो ने पूछा। यही, क्या मैं उसके लिए फोकर का बना हुआ चॉकलेट का एक डब्बा ला सकती हूँ? मिसेस राइस बोली। उनकी आवाज कैसी थी? नहीफ? पायरो ने पूछा। नहीं नहीं, नहीफ तो नहीं, मगर बदली हुई जरूर थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी कि निक बोल रही है, मिसेस राइस ने कहा। उसने जब अपना नाम बताया तब आप उसे पहचान सकी? पायरो ने पूछा। जी हाँ, मिसेस राइस बोली। आपको यकीन है कि जिससे आपकी बात हुई वो मिस निक ही थी? पायरो ने कहा। मिसेस राइस परेशान नजर आने लगी थी। मैं? जी, क्यों नहीं, जी हाँ वही थी, और उसके सिवा हो भी कौन सकता है, मिसेस राइस ने कहा। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। आपका ये मतलब तो नहीं, मिसेस राइस ने कहा। क्या आप हल्फिया कह सकती हैं कि टेलीफोन पर आपकी सहेली थी? पायरो ने कहा। नहीं, उसकी आवाज यकीनन बदली हुई थी, मगर मैंने सोचा कि शायद बीमारी या फिर टेलीफोन की वजह से आवाज बदल गई है, उसने आहिस्ता से कहा। अगर वो अपना नाम आपको ना बताती तो आप उसे कभी भी पहचान ना सकती, पायरो ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। आखिर वो कौन था मिस्टर पायरो? मिसेस राइस ने पूछा। ये मुझे मालूम करना है, पायरो ने कहा। उसके लबो लहजे की सख्ती और उसके चेहरे की दरिश्तगी ने मिसेस राइस के दिल में नए वसवसे पैदा कर दिए। क्या निक, क्या उसे कुछ हो गया है? उसने घुटी हुई आवाज में पूछा। पायरो ने असबाब में सर को जुम्बिश देते हुए कहा। वो सख्त बीमार है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। वो चॉकलेट जहर आलूद थे, पायरो ने बताया। मेरे चॉकलेट जहर में बुझे हुए थे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मिसेस राइस ने कहा। ये नामुमकिन नहीं मैडम, खासकर इस वक्त जबकि मिस निक इस चॉकलेट की वजह से मौत के दरवाजे पर खड़ी हैं, पायरो ने कहा। उफ मेरे खुदा, मिसेस राइस ने अपने हाथों से अपना मुंह ढांक लिया, और फिर जब उसने सर उठाया तो उसका चेहरा सफेद था और उसके हाथ कांप रहे थे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरा, हाँ, मगर ये नहीं, वो कभी जहर आलूद नहीं हो सकते, जबकि मेरे और लाजरस के सिवा उन्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मेरे ख्याल में आप कोई खतरनाक गलती कर रहे हैं मिस्टर पायरो, मिसेस राइस बोली। अगर मिस निक मर गई? पायरो ने धमकी आमेज अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहा। मिसेस राइस के मुंह से मध्यम सी चीख निकल गई। पायरो ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचता हुआ कमरे नशिस्त में लेकर गया। उसने टोपी उतारकर टेबल पर फेंक दी। मैं तो कुछ भी समझने से कासिर हूं,
میرے سامنے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور اس تاریکی میں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ مس نک کی موت سے کسے فائدہ پہنچتا ہے؟ مسز رائس کو چاکلیٹ کس نے خرید کر دیے؟ اور پھر اس کا اقبال کس نے کیا؟ کس نے ٹیلی فون کا ناقابل یقین اور لفظ قصہ بیان کیا، جانتے ہوئے بھی کہ کسی کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا؟ ان تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے، مسز رائس۔ مگر یہ باتیں نہایت احمقانہ ہیں، اور مسز رائس ایسی سادہ لوح نہیں، پائرو نے کہا۔ تب پھر میں نے پوچھا، وہ کوکین کھاتی ہے ہسٹنگز؟ اس کا مجھے کامل یقین ہے، اور وہ چاکلیٹ کوکین سے بھرے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کا منشا کیا تھا جب اس نے کہا دوسرا ہاں مگر یہ نہیں؟ یہ الفاظ تشریح طلب ہے، اور ہمارے حسین مسٹر لازرس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ مسز رائس کو کس قدر حالات معلوم ہیں؟ کچھ تو وہ ضرور جانتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ میں اس کی زبان نہیں کھلوا سکتا۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں جسے دھمکا کر سارے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ کیا ٹیلی فون کے متعلق بیان صحیح ہے، یا وہ صرف ایک من گھڑت قصہ ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر وہ آواز کس کی تھی؟ پائرو نے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، پائرو بولا۔ پو پھٹنے سے قبل اندھیرا ہمیشہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور پائرو نے سر کو جنبش دی۔ اس کے بعد اس دوسرے ڈبے کو لو جو ڈاک سے آیا تھا، کیا ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ مس نک کو اس کے بارے میں کامل یقین نہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت مایوس کن اور تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے منہ سے کراہٹ کی آواز نکل گئی۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے مجھے روک دیا۔ نہیں، میں اب کوئی دوسرا محاورہ سننا پسند نہیں کرتا، مجھ میں اب اس کی برداشت کی قوت نہیں۔ اگر تم میرے اچھے دوست ہو تو باہر سے میرے لیے ایک تاش کی گڈی خرید لاؤ۔ اور میں اس کا منہ تکنے لگا۔ بہت اچھا، میں نے سرد مہری سے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، مگر یہ میری بھول تھی۔ اس رات 10 بجے جب میں کمرہ نشست میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پائرو بیٹھا تاش کے پتوں کا گھر بنا رہا ہے، اور اس وقت مجھے یاد آیا کہ وہ اپنے کنواں پر قابو پانے کے لیے پائرو اکثر یہی طریقہ استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم جا کر آرام کرو ہسٹنگز، مجھے تاش کے پتوں کی دنیا میں رہنے دو، پائرو نے کہا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو پائرو میرے سرہانے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش اور بشاش تھا۔ تمہارے الفاظ بالکل صحیح تھے، ایسا لگتا ہے جیسے کل تمہیں الہام ہوا تھا، پائرو نے کہا، اور میں بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ پو پھٹنے سے قبل اندھیرا ہمیشہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، یہی تم نے کہا تھا، اور یہ واقعہ ہے کہ کل تاریکی تھی اور آج ہر طرف روشنی نظر آ رہی ہے، پائرو نے کہا۔ میں نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو سچ مچ باہر ایک نور کا عالم چھایا ہوا تھا۔ نہیں، وہ روشنی نہیں، میں تو دل اور دماغ کی روشنی کا ذکر کر رہا ہوں، پائرو نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر دوبارہ بولا، ہسٹنگز، مس نک بگلی مر گئی۔ کیا؟ میں چیخ کر پلنگ سے اچھل پڑا۔ آہستہ ہسٹنگز، آہستہ۔ ارے بابا، وہ سچ مچ مری نہیں، مگر اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے تک دنیا کی نظروں میں مردہ رہے، پائرو نے کہا۔ تم کچھ سمجھے؟ خیر، مطلب صاف ظاہر ہے کہ قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ 4 بار وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا، مگر 5ویں بار وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، پائرو نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔